بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جس انداز میں ہمارے نبی نے اپنے نام کی قربانی یعنی اپنی امت کے نام کی قربانی کی، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، اور نبی کی امت یہ تمام امتوں میں ممتاز ہے، اور جو قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نبی پر نازل فرمایا، وہ کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلے کو کیا تو یہ پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح کے وقت پڑھا۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ سرکار نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے، اور یہ میری طرف سے ہے اور اس کی طرف سے ہے میری امت میں جس نے قربانی نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، اور ہمارا حال دیکھو، ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے مال سے، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے مال سے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک میرے عزیزو ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا۔ تو میرے عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی طرف سے قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔
اپنی طرف سے قربانی کی، اپنی آل کی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کی طرف سے قبول فرما جس نے میری امت میں قربانی نہیں کی ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، سونا چاندی دیا، سونے سے نوازا، چاندی سے نوازا، چاندی 1-1 کلو ان کے گھروں میں ہے، سونا ان کے پاس تولوں سے کئی تولے ہے اور وہ اپنے گھروں میں اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، قبر کا منظر بڑا خطرناک ہے۔ آج اللہ کے فریضے کو اگر تم نے ادا کر لیا تو تمہاری قبر کو جنت بنا دیا جائے گا، اور اگر تم نے قربانی نہیں کی تو نبی کا فرمان یاد کرو، میرے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کے لائق ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو میری عزیزو، یہ تو قربانی کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، صرف جانور کی قربانی تم سے مانگی جا رہی ہے اگر تم مالدار ہو تب۔ لیکن حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک رات خواب دیکھا تو 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، اسی طریقے سے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 300 اونٹ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیے۔ کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ 300 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی مسلمانوں، ذرا سوچو۔ پھر یہ کہا گیا آپ سے کہ اپنی پیاری چیز ہو تو اس کو قربان کرو، جو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ تو وہ بیٹا جو بڑی منت و سماجت کے بعد پیدا ہوا، بڑی جو بڑھاپے کے عالم میں پیدا ہوا، بڑی منت و سماجت کے بعد پیدا ہوا، دوسری بیوی یعنی حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل، وہ اتنی منت و سماجت کے بعد پیدا ہوئے، پھر یہ حکم دے دیا گیا آپ کو کہ ان کو جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ، تو ان کو جنگل میں چھوڑ دیا، اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، تھوڑی سی کھجوریں دے کر، تھوڑا سا پانی دے کر چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کو راضی کیا، چھوڑ دیا، بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ گئے۔ پھر وہ چند دن گزرے، ایک تو یہ قربانی، ارے جو بیٹا بڑی محنت منت و سماجت بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو، پھر اس کو جدائی کا حکم، یہ کتنا خطرناک موڑ ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹے کی جدائی، اپنی بیوی کی جدائی کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں تو اگر پرواہ تھی تو اللہ کی رضامندی کی پرواہ تھی کہ زمانہ چھوٹے تو چھوٹ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں جب بچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو حکم ہو گیا کہ ان کو قربان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پیاری چیز ہو، سب سے آپ کی پیاری چیز ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہو گئے۔ ارے سوچو مسلمانوں، اپنے دماغ کو جھنجھوڑو، ذرا سوچو کتنی محبت کرو گے اپنے مال سے۔ اپنی قبر کو جہنم نہ بناؤ، اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اپنی قبر کو آگ کے شعلوں سے بھرنے والا نہ بناؤ، بلکہ ایسے کام کرو کہ تمہاری قبر کو جنت بنا دیا جائے، تمہاری قبر ایسے ہی پھول بن جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ کو اللہ نے پھول بنا دیا تھا، پھولوں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ گلزار بنا دیا تھا آگ کو۔ ایسے ہی اگر آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو گے، ان کے نام کی قربانی کرو گے، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر تم قربانی کرو گے تو تمہاری قبر کو بھی گلزار بنا دیا جائے گا۔ تو یہ میرا پیغام تھا
اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا، دولت دیے، تو پیسے سے پیار مت کرو، یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرما دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انسان کو فتنے میں یا تو اولاد ڈالتی ہے یا مال ڈالتا ہے۔ تو اگر تم اس سے محبت کرو گے، اتنی محبت کرو گے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، تمہاری قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور اگر تم اس کی زکوٰۃ نکالو گے اور قربانی کرو گے تو تمہاری قبر کو گل گلزار بنا دیا جائے گا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی قبر کو گل گلزار بنا لینا اور یا پھر اپنی قبر کو جہنم بنا لینا، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میری عزیزوں، مرنے کے بعد میں تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ میں نہیں جائیں گے، مال و دولت۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی اولاد کے لیے مال ٹال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اپنی قبر کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو، یہ سوچو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد میں قبر بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں میری یہ جو باتیں ہیں، یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اس پیغام پر ضرور آپ عمل کریں گے، اور میں آپ سے مؤدبانہ، مخلصانہ، محبانہ گزارش کروں گا اس میرے پیغام کو آگے پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور اچھی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔